توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے جس قسم کی آج گفتگو کی اس سے ایک تو عدم اعتماد کی کامیابی کی خوشخبری پاکستان کی عوام کو مل گئی ہوگی۔ عمران خان کی شکست ان کے چہرے، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو بیان اور تقریر تھی اس سے ظاہر ہو چکا ہے۔ پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری مل گئی ہے کہ جلد سے جلد جو نالائق چور کرپٹ ٹولہ عمران صاحب کی شکل میں ملک پہ 3.5 سال پہلے مسلط کیا گیا تھا وہ جا چکا ہے۔ وہ دوسروں کی سیاسی موت کی بات کر رہے تھے اور آج کے بیان سے اور آج کے خطاب سے ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے۔ جس قسم کی دھمکیاں دی گئیں، اس سے پہلے جس طرح سیاسی اجتماع میں دوسرے ممالک کو، یورپین یونین کو کال آؤٹ کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، ایمبیسڈرز کو دھمکیاں دی گئیں، وہ تو ابھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی خبر پہ خطاب تھا۔ آج کا خطاب کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جانے کے بعد تھا تو اس سے اور بھی زیادہ ذہنی حالت میں جو توازن برقرار نہ رہنا ہے اس کی کلیئرٹی بھی پاکستان کی عوام کو مل چکی ہے۔ پہلی بات، آج اپنا پہلا ٹارگٹ، دوسرا ٹارگٹ اور تیسرا ٹارگٹ بتاتے رہے۔ جب پہلی دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کی بات کی تو میں واقعی یہ سمجھی تھی کہ پہلا ٹارگٹ شاید آٹا کم کرنا، اس آٹے کی قیمت کی کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ دوسرا ٹارگٹ چینی کو کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی، 50 لاکھ گھروں کی اناؤنسمنٹ ہوگی، 1 کروڑ نوکری کے بارے میں موصوف کچھ بتائیں گے اور اعلان کریں گے۔ تو ٹارگٹ پر آج بھی وہی جھوٹے الزامات، سیاسی حریفوں کے اوپر الزامات، گندی زبان، گالی، نہ گالی دینے سے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے، نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کی دھمکیاں دینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کے اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے، آپ کی غنڈہ گردی سے یہ 3.5 سال ہم لوگوں نے سہا ہے۔ آپ نے کہا میں جیل میں ڈالوں گا، تو آپ نے 3.5 سال کیا کیا ہے؟ 3.5 سال بھی تو آپ نے اپنی سیاسی جو حریف ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہے۔ آپ نے تو ان کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائی ان کے سامنے، ان کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں میں ڈالا ہے۔ تو جیل کی دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ جیل کی دھمکی اس کو دیں جس نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کی ہے۔ اب جیل میں جانے کا وقت اس کا ہے۔ اور آج کا جو بیان تھا اس میں بھی ذکر کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے ذکر جاری ہے کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے۔ بیرونی قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، بیرون ملک سازش ہو کر آپ کو کیوں ہٹانے جانے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ نے تو سی پیک بند کر دیا، آپ نے کشمیر کا سودا ہو گیا آواز بلند نہیں کی، آپ تو IMF کی ترلے منتیں کر کے معاشی سلامتی اور پاکستان کی جو خود مختاری تھی وہ آپ نے IMF کے حوالے کر دی، فیٹف کے اندر آپ نے منتیں کی، آپ نے کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم نہیں چھوڑا جہاں بھیگ نہ مانگا ہو، ملک کو کمزور کیا، ملک کی معیشت کو کمزور کیا کہ جو دوسرے ممالک ہیں۔ اور جو شخص جرمنی اور جاپان کے بارڈر کو ملا دیتا ہو بیرون ممالک کو، اس سے کیا خطرہ ہوگا؟ جو یہ کہتا ہو کہ میں کسی بھی مغربی ملک سے زیادہ اس مغربی ملک میں رہنے والے شہریوں سے زیادہ اس کو جانتا ہوں، تو اس سے بیرون ملک لوگوں کو کیا خطرہ ہوگا؟ یہ بیرون ملک سازش کی جو ایک رٹ لگی ہوئی ہے کرائے کے ترجمان، اور روز صبح دوپہر شام عمران خان صاحب جو یہ گردان کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے اندر آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 85 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ کہ ملک کے اندر چینی جو ہے وہ 52 روپے سے 130 روپے کلو ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ کہ ملک کے اندر قلت پیدا کرو، اس قلت کے دوران آپ ملک کی چینی کو ایکسپورٹ کرو، پھر اس کو امپورٹ کرو دگنی قیمت کے اوپر، یہ بیرون ملک سازش ہے؟
اس کے بعد گھی کی قیمت 150 روپے سے 450 روپے کلو ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ 88 روپیز سے 160 روپے چلا جائے، جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو قیمت تھی اس سے ڈبل اس میں اضافہ ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ ڈیزل کی قیمت 98 روپے سے 150 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ قرضے جو ہیں وہ آپ نے 52,000 ارب کے اوپر پہنچا دیے، جس میں 22,000 ارب اضافہ آپ نے صرف 3.5 سال میں کیا، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ بیرون ملک سازش نہیں، یہ پاکستان کی عوام کا عدم اعتماد ہے۔ جو آج بجلی جو ہے وہ 11 روپے سے بڑھ کر 25 روپے یونٹ ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ گیس جو ہے وہ 600 روپے سے 1400 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ پاکستان کی عوام آج آٹا، بجلی، گیس، دوائی، چینی نہیں خرید سکتی، مریض کو ہسپتال نہیں لے جا سکتی، بچوں کی فیس نہیں دے سکتی، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتی، نوکریاں نہیں بچی ان کے پاس، روزگار نہیں بچا ان کے پاس، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا آپ نے۔ اپنی غلطی آپ بیرون ملک سازش پر ڈالیں۔ آپ وہ شخص ہیں جس نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی۔ آج آپ کے اتحادی، آج آپ کے اپنے ممبران آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ بیرون ملک سازش نہیں، یہ آپ کا اعمال نامہ ہے۔ یہ آپ نے 3.5 سال جو پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی قیامت میں اور چکی میں پیس رہے ہیں، یہ ان کا عدم اعتماد ہے آپ کے اوپر۔ یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہے۔ بیرون ملک سازش ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی، 2008 سے لے کر 2013 تک ہوئی تھی، جس میں ملک کے اندر آپ نے 26 فورن فنڈنگ کے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک پیسے منگا کر، منی لانڈر کر کر اپنے دفتر کے ملازمین کے نام کے اوپر آپ نے جو پیسے منگائے فورن فنڈنگ کے ذریعے، وہ بیرون ملک سازش اس ملک کے خلاف ہوئی تھی جب آپ کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ آج بیرون ملک سازش نہیں ہو رہی، آج پاکستان کی عوام آپ پر عدم اعتماد کر رہی ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بیرون ملک ممالک کو ایسے شخص سے خطرہ نہیں ہوتا جو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتا ہے آپس میں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ایسی ذہنی حالت کے شخص کو، اور جو کہے کہ میں جتنا مغرب کو جانتا ہوں اتنا مغرب والے مغرب کو نہیں جانتے، ایسے شخص سے بیرون ملک کوئی ملک انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ایسے شخص کو ہٹانے میں۔ اور وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور امریکہ کے درمیان انٹرنیشنلی۔ آپ کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ اس وقت تمام کام چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بزدار اور عمران خان کو کیسے ہٹانا ہے؟ مطلب ایسی ذہنی حالت کے اوپر انسان ترس ہی کھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ فورن فنڈنگ بیرون ملک سازش کی میں نے ذکر کیا۔ بیرون ملک سازش جو ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک شخص ملک کے اندر اپنی جماعت کے نام پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرے، 7 سال الیکشن کمیشن کو جواب نہ دے۔ آج تک کوئی دستاویز الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ جمع نہیں کرانا۔ یہ فورن فنڈنگ جو خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے فورن فنڈنگ ہوئی ہے، یہ اسٹیٹ بینک نے بھانڈا پھوڑا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اور اسٹیٹ بینک کے دستاویز اور اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی نے فالس اور فیک سرٹیفکیٹس ڈکلیئر کیے ہیں، اپنے جماعت کے اکاؤنٹس جو ڈکلیئر کیے ہیں اور جو خفیہ رکھیں، عمران خان کے دستخط کے ذریعے یہ ایفیڈیوٹس اور سرٹیفکیٹس، جعلی سرٹیفکیٹس جمع کرائیں۔ اس کے بعد بلینز آف روپیز اور ملینز آف ڈالرز ان خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان میں آئے۔ 7 سال جواب نہیں دیا اور آج تک جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا ریکارڈ نے کہا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ، جو پارٹیز کا قانون، جو الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے وہ جہاں پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے اس کے باوجود ڈالرز، ملینز آف ڈالرز اور بلینز آف روپیز، جس کے اندر 349 کمپنیز اور 88 انڈیویجولز، جس کی ساری فہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جمع کرائی ہے، اور ایک آف شور کمپنی جس کے ذریعے اور اس کے علاوہ 349 فورن کمپنیز اور 88 انڈیویجولز، جو
ان کو فوراً فنڈنگ آتی رہی, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. 2008 میں 2 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے, 2 اکاؤنٹس دکھائے اور 5 چھپائے. 2009 اور 2010 میں 2 دکھائے اور 7 چھپائے. 2010 میں اور 11 میں 2 دکھائے اور 13 چھپائے. 2011 اور 12 میں 2 دکھائے اور 14 چھپائے. 2012 اور 13 میں 4 دکھائے اور 14 چھپائے. یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں, یہ دوسروں پر چوری کا الزام لگاتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ڈکیٹ, یہ انٹرنیشنل منی لانڈرر, جس نے اپنی جماعت کے ذریعے پاکستان میں خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی, وہ دوسروں پہ کھڑے ہو کر سیاسی اجتماع میں کنٹینر کی گفتگو کر کر جو الزامات لگاتا ہے, گالی دیتا ہے, دھمکی دیتا ہے, وہ دوسروں پر یہ بات کرتا ہے جس کے اپنے ثبوتوں کے صندوق اور ٹرک عدالتوں میں نہیں پہنچتے. جو ٹاؤٹس اور فرنٹ مین ہوتے ہیں, جو 3.5 سال دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے رہے, وہ آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں گے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ, کہتے تھے شہباز شریف نے جو ارتھ کوئک ہے, جس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں تھا, اس وقت پیسے کھائے, ڈیلی میل کے جرنلسٹ کو ڈیوڈ روز کو یہاں بلا کر سٹوری پلانٹ کرائی, اور کے ایس بی بینک کا اپنا ریکارڈ کہتا ہے, جو اسٹیٹ بینک کے دستاویز ہیں اس کے ذریعے ڈیزاسٹر فنڈ اور پارٹی فنڈ کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا. کھا گئے سارے کا سارا. جو لوگوں نے دیے ان کو پیسے ڈیزاسٹر فنڈ اور پارٹی فنڈ میں, اس میں 4 پی ٹی آئی اکاؤنٹس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا جس میں یہ پیسہ لوگوں نے دیا. جتنی ریمیٹنسز آئیں پاکستان سے باہر سے, ان کو کنسیل کر کے ان کو ڈکلیئر ہی پاکستان جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. ڈنمارک, جرمنی, یو اے ای, سوئٹزرلینڈ, سویڈن, سنگاپور, نیوزی لینڈ, ہانگ کانگ, فن لینڈ, آسٹریا, سعودی عربیہ, ناروے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے پیسے آئے. یہ تھی بیرون ملک سازش پاکستان کے خلاف جو آپ نے کی خفیہ فنڈز کے ذریعے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں, یہ دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ایک انگلی تم دوسرے کی طرف اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف اٹھا. عمران خان صاحب اگلی جلسے کی تقریر جب دوسروں کو گالی دے رہے ہوں گے, جب دوسروں کو دھمکی کر رہے ہوں گے, جب گنڈا گردی کر رہے ہوں گے, جب بازاری زبان استعمال کر رہے ہوں گے, تو ذرا یہ بتائیں کہ طاہر اقبال کون ہے, ذرا یہ بتائیں محمد نعمان افضل کون ہے, ذرا یہ بتائیں محمد ارشد کون ہے, ذرا یہ بتائیں کہ محمد رفیق صاحب کون ہے, جو 1 جولائی کو عمران خان صاحب نے دستخط کیے اور اجازت دی اپنے سینٹرل آفس کے ملازمین کے ذریعے ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اوپر پارٹی فنڈنگ بیرون ملک منگانے کے لیے. ان 4 لوگوں کے نام پر فنڈنگ آتی رہی, ان کے ذاتی اکاؤنٹس پر فنڈنگ آتی رہی, جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور اجازت عمران خان صاحب نے دی تھی. بتائیں وہ کہ یہ جو 4 نام ہیں, ان کے نام ذاتی اکاؤنٹس پہ فنڈنگ کہاں سے آتی رہی. ان ممالک کے جو میں نے آپ کو نام بتائے, طاہر اقبال صاحب کون ہیں, محمد نعمان افضل صاحب عمران خان صاحب کون ہیں, اور محمد ارشد اور محمد رفیق یہ کون سے چپڑاسی ہیں جن کے ذریعے فورن فنڈنگ آتی رہی ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں, جو آپ کے اکاؤنٹس میں جاتی رہی, آپ کے ذاتی اکاؤنٹس میں جاتی رہی, منی لانڈرنگ ہوتی رہی, خفیہ فنڈنگ آتی رہی, جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر آپ نے نہیں کی. یہ تھی بیرون ملک سازش. بیرون ملک سازش کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے آفیسز, جو بیرون ملک آفیسز تھے, جس میں پی ٹی آئی امریکہ, پی ٹی آئی کینیڈا, پی ٹی آئی آسٹریلیا, پی ٹی آئی یو کے, پی ٹی آئی فن لینڈ, پی ٹی آئی ناروے, پی ٹی آئی نیوزی لینڈ, یہ ان کے اپنے اکاؤنٹس تھے پارٹی کے, جن کی فنڈنگ کو ڈکلیئر الیکشن کمیشن میں نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے میرے خلاف. آپ کے خلاف پاکستان کی عوام نے عدم اعتماد کیا ہے, آپ کے اپنے ایلائز عدم اعتماد کر رہے ہیں, آپ کے اپنے اتحادی, آپ کے اپنے ممبران عدم اعتماد کر رہے ہیں. کیونکہ جب عوام جو ہے وہ جب آٹا خریدتی ہے نا, آج 85 روپے کا, جو 100 روپے بھی خریدا ہے, جب خریدتی ہے نا چینی 120 روپے کلو, اور جب خریدتی ہے گھی 450 روپے کا, پیٹرول خریدتی ہے 160 روپے کا, جب ڈیزل خریدتی ہے 150 روپے کا, اور جب کرسی ہلنے لگتی ہے تو پیٹرول کی قیمت 12 روپے بڑھا کے 10 روپے سستی کر دیتے ہو, جیب خالی ہے. آج تک اس 10 روپے کا ریلیف پاکستان کی عوام کو نہیں مل سکا. جب کرسی کی
ٹانگیں ہلنے لگتی ہیں، اقتدار جانے لگتا ہے، اس ڈر اور خوف سے کہتے ہو بیرون ملک سازش ہے۔ سازش وہ ہے جو تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف کی ہے، سازش وہ ہے جو تم نے فورن فنڈنگ لے کر ملک کی معیشت کو کمزور کرنے کی تھی، سازش وہ ہے جو تم نے فورن فنڈنگ خفیہ اکاؤنٹس چھپا کر ملک کی عوام کا روزگار چھینا، ملک کے اندر تاریخی مہنگائی کی، ملک کو قرضوں میں ڈبویا، جو یہ 52,000 ارب کا قرضہ پہنچا دیا، جس میں صرف تم نے 3.5 سال کے اندر 22,000 ارب کا اضافہ کیا ہے۔ یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں، یہ تمہاری چوری ہے، تمہارے کارٹلز کی چوری ہے، تمہارے دائیں بائیں مافیاز کی چوری ہے، یہ تمہاری اپنی ڈکیتی ہے جو تمہارے اپنے دستخطوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب یہ روز کھڑے ہو کر تقریریں کر کر تماشے کر کر، اور آج کی آپ کی تقریر کا ہر لفظ آپ کی شکست کی خوشخبری پاکستان کی عوام کو دے رہا ہے، آپ کی ذہنی حالت کے توازن کا ہلنا پاکستان کی عوام کو اس کی خوشخبری دے رہا ہے، اور آپ کے جانے کی گھبرانا تو ایک طرف، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی سیاسی موت ہو چکی ہے، اور آپ کے اپنے ممبران کے ذریعے ہوئی ہے۔ جوائنٹ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کے ساتھ آپ کے اپنے ممبران جو آج اپنے حلقوں میں آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے، آپ کے ان اعمالوں کی وجہ سے، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، آپ کے ان بیانات کی وجہ سے، اور جو اس دن یورپین یونین کے بارے میں بیان دیا، اس سے پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو تو جو 3.5 سال چن چن کر جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو برے حال میں اور اچھے حال دونوں میں سپورٹ کیا ہے، ان سب کو ناراض کیا، یہ بیرون ملک سازش ہوتی ہے۔ آپ نے فورن پالیسی کا جنازہ نکالا، آپ نے معیشت کا جنازہ نکالا، عوام کے روزگار کا جنازہ نکالا، اس لیے عدم اعتماد آ رہی ہے۔ عدم اعتماد کسی بیرون ملک سازش سے نہیں، اور بلکہ جو بیرون ملک سازش ہوئی تھی 2018 میں، اس کے خاتمے کے لیے آ رہی ہے۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان کی عوام ہے، 14 دن کل سے اس عمران خان صاحب سے نجات کے دن کل سے شروع ہو چکے ہیں، گنتی شروع ہو چکی ہے، اور کرائے کے ترجمان کل سے جو سیشن بلانا ہے قانون کے مطابق، جو سیشن ریکوزیشن کیا ہے اپوزیشن نے، اس کو ڈیلے کرنے کے لیے سر جوڑ کے ٹیمیں بیٹھ چکی ہیں۔ اور آپ تو کہتے تھے کہ نمبر پورے ہیں، انہوں نے سیشن کو ڈیلے کرنے کے لیے پارلیمان کی چھتیں اکھاڑ دیں، قالین اکھاڑ دیے، کرسیاں اکھاڑ دیں، اور کہتے ہیں نمبر پورے ہیں۔ کل کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ صدر کا استحقاق ہے کہ وہ سیشن بلائے نہ بلائے، ریکوزیشن سیشن کے ساتھ صدر کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سپیکر نے بلانا ہے، اور 14 دن کے اندر بلانا ہے، جس میں عمران خان صاحب کی سیاسی موت ہوگی، اس ٹولے کی، کرپٹ ٹولے کی، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے گا۔ عمران خان صاحب کا جانا، ایک منٹ بھی ان کا ملک کے اوپر مسلط رہنا، پاکستان کی عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور انشاءاللہ جس وقت یہ سیشن ریکوزیشن ہوگا، اخلاقی طور پر یہ سیشن آج بلانا چاہیے تھا اسپیکر کو، آج یہ سیکشن، کیونکہ کل ریکوزیشن ہو چکی تھی، اور اب عدم اعتماد کا جو تحریک ہے وہ جمع ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی اپنا بطور وزیر اعظم رائٹ اور اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے، اور آج یہ سیشن بلا کر اسپیکر کو جو نو کانفیڈنس کی موشن ہے اس کے اوپر کارروائی شروع ہونی چاہیے تھی، اور جتنی جلدی بلا لیں ان کے حق میں بہتر ہے۔ جتنی دیر کریں گے ان کی بزدلی اور ان کا خوف اور زیادہ، اور بوکھلاہٹ اسی طرح عیاں ہوگی۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن بھی جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں کسی قسم کی التوا کے بغیر پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چلے کہ جو غیر ملکی سازش ہوتی ہے اس کا کلا کما کیسے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کی عوام، آج جو تقریر ہوئی ہے، جس قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، جو کنٹینر کی گفتگو تھی، اور یہ پہلے بھی جو ایک بھی انہوں نے خطاب کیا تھا، اس سے تو خوشخبری مل گئی پاکستان کی عوام کو کہ یہ گھر جا چکے ہیں، یہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے، عدم اعتماد کامیاب ہو چکا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب جو روزانہ کی بنیاد پر آج کسی کی صحت کا مذاق اڑا رہے تھے کھڑے ہو کر کنٹینر پر، ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے،
ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کلثوم نواز کی صحت کے اوپر مذاق اڑاتے تھے, آج وہاں کھڑے ہو کر کنٹینر کی گفتگو کر کے لوگوں کی صحت کا مذاق اڑاتے, روزانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے ہیں. جہاں ان کے خلاف کیس ہوئے ہیں, چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو, 7 سال سے پیش نہیں ہو رہے. چاہے وہ شہباز شریف نے جہاں حد تک عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے وہاں پیش نہیں ہو رہے. جو باقی سکینڈلز ہیں, آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, وہ تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے جواب دینا پڑے گا. خود پیش نہیں ہوتے, وہ ثبوتوں کے صندوق اور ٹرک عدالتوں میں نہیں جاتے. ٹاؤٹس جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہو. دوسروں کو دھمکی مت دو, اپنا بوریا بسترا لپیٹو اور گھر جانے کی تیاری کرو. جی ایک تو بتا دیں کہ آپ کے جو اعداد و شمار ہیں کیا وہ پورے ہیں؟ 172 آپ کے پاس ہیں. دوسرا, عمران خان صاحب الزام مسلسل لگا رہے ہیں کہ ارکان کو خریدا جا رہا ہے, 20 کروڑ روپے انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل اے جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہے. اس پر کچھ نہیں. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا خالد بھائی کہ جب پینما آ رہا تھا تو عمران خان صاحب نے اسی طرح ایک الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف نے مجھے 10 بلین کا جو ہے وہ آفر کیا کہ پینما کے کیس پہ خاموشی اختیار کر لو اور میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں. اور یہ وہ الزام شخص لگا رہا ہے جو اپنے پارٹی الیکشنز میں لوگوں کو خریدتا ہے اور خود ان کے لوگ گواہی دیتے ہیں. جو بلوچستان میں لوگوں کی خرید و فروخت کرتا ہے, اے جے کے الیکشن میں خرید و فروخت کرتا ہے, چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت کرتا ہے, جس کو آفر کی گئی ہے عوام کے سامنے لے کر آئیں. آپ کے پاس جو لوگ ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں, لائیو ٹی وی کے سامنے لے کر آئیں کہ کس نے کس کو آفر کی ہے. اس کے بعد دودھ کا دودھ. اور اگر آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے تو پارلیمان کا سیشن بلائیں. لیکن پارلیمنٹ کا سیشن, یہ جو پارلیمنٹ پہ حملہ کریں, میڈیا کی زبان بندی کے قوانین بنائیں, میڈیا کی پسلیاں توڑیں, ان کو گولیاں ماریں, پارلیمان کو تالا لگائیں, وہ ایسا کوئی کام کرنے سے ضرور ان کو خوف ہوگا. لیکن قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, پارلیمانی رول کے مطابق اگر آپ میں دم ہے, اگر آپ کے پاس اپنے اراکین پورے ہیں, جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. آج کی تقریر سے پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو برائے مہربانی کل پارلیمان کا سیشن بلائیں. میڈم, آپ نے کہا ہے کہ حکومت کی جو اتحادیاں ہیں ان کا بھی اعتماد ہم نہیں رہا, تو کوئی اتحادیوں کے ساتھ اپوزیشن رابطہ کرنے جا رہی ہے یا کوئی اتحاد؟ جی, آلریڈی آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ اپوزیشن کے تمام لیڈرز جو ہیں وہ تمام جماعتوں اتحادیوں کے ساتھ ملے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے, جو کہ ہر وہ اتحادی جو ان کی چوری کرپشن کی وجہ سے تنگ ہے, جو ان کے رویے کی وجہ سے تنگ ہے, وہ تمام لوگوں سے ہمارا رابطہ بھی ہے, اور انشاءاللہ جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے نہیں. مریم صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو آج جماعت اسلامی نے بھی بات کی, کیا کلیئرٹی ہے کہ تحریک اعتماد کی کامیابی کی صورت میں آئندہ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ ملے گی, اور کتنے پیریڈ کے لیے جو نیا سیٹ اپ ہوگا جس کے بعد جنرل الیکشن کی طرف؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کسی قسم کی اقتدار کا مقابلہ نہیں ہے, کسی کرسی کے حصول کا مقابلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی عوام کو اس شخص سے نجات, اس ٹولے سے نجات, اس کارٹل اور مافیا سے نجات کا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے کسی قسم کے ذاتی جو فائدے ہیں یا ذاتی جو چیزیں ہیں ان سے بالا تر ہو کر پاکستان کی عوام کے لیے سوچا جائے گا, اور جو مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں گے وہی کیے جائیں گے. مریم صاحب, یہ عمران خان کے پاس اب وہ جو پلان ہے کہ اتحادیوں کے مطالبات تسلیم کیے جا رہے ہیں, ایم کے دفاتر بھی کھول رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ پلان ان کا اب کارگر ہوگا؟ اتحادی پاگل ہے, پاکستان کی عوام پاگل ہے کہ 3.5 سال گزر جانے کے بعد بھی آج کی تقریر میں ہم یہ کریں گے, ہم یہ لا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ سوچ رہے ہیں. یہ تقریریں کنٹینر پر بھی سن لیں, یہی تقریریں 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کی بھی تھیں, یہی تقریریں اس خودکشی کی تھیں جو IMF جس نے نہیں جانا تھا. اس لیے نہ اتحادی پاگل ہے, نہ 22 کروڑ عوام جن کو بھینس اور بکری سمجھ لیا تھا ان لوگوں نے. یہ پاکستان کی عوام باشعور عوام ہے, اتحادی باشعور ہیں, جو لوگ آج اپنے حلقوں میں اس شخص کی وجہ سے شکل نہیں دکھا سکتے, اس کے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے شکل نہیں دکھا سکتے, وہ اب اس کی کسی بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے. میڈم, اس تبدیلی کے ساتھ آپ دیکھتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آنے والے وقت؟ دیکھیں, یہ تبدیلی جیسے میں نے پہلے کہا کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے,
یہ تبدیلی صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس کا نعرہ 2018 میں لگایا گیا تھا. یہ حقیقی تبدیلی ہوگی جس سے پاکستان کی عوام کو اس چور اور مافیا اور قاتل ٹولے سے نجات ملے گی. میڈم یہ بتائیے گا، فواد چودھری صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ رابطہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، تو اگر وہ رابطہ کریں تو انہیں رکھ لیا جائے گا. پہلے یہ سوچیں کہ کرائے کے ترجمان جو ہیں وہ اتنے دنوں سے خاموش کیوں ہیں؟ ابھی تو عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے. ابھی سے ان کے جو ایسا شخص ہوتا ہے نا جس کا نام عمران خان ہے، جو اپنے دوستوں پر، اپنے مخلصوں پر، اپنے ان ویل وشز کے اوپر، جس کا کوئی جو ہر کسی پہ حملہ کرتا ہے، جو ایسا شخص ہوتا ہے، اس کی جب اقتدار کی کرسی ابھی تو ہلی ہے، جس دن اقتدار ختم ہوگا انشاءاللہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں گے تو کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ مانگے تانگے کا اقتدار جو ہوتا ہے وہ، اور جو حقیقی مینڈیٹ لے کر نہ آیا ہو وہ اسی طرح اکیلا رہ جاتا ہے. اور پھر جو شخص عمران خان صاحب ہے جو 3.5 سال جو کیا، میں تو حیران تھی آج جس قسم کی دھمکیاں دے رہے تھے جیل میں ڈالنے کی. بھئی جیل میں تو آپ ڈال چکے ہیں، 2 دفعہ ڈال چکے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا بیٹیوں کو ڈال چکے ہیں، بہنوں کو ڈال چکے ہیں. نواز شریف صاحب کی آنکھوں کے سامنے مریم نواز کو ہتھکڑی لگائی تھی ہڈیالہ جیل کے اندر، جب دونوں ساتھ سیل میں تھے. اس وقت ان کی مریم نواز کی والدہ اور کلثوم نواز شریف صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو کس کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں؟ جیل میں ڈالنے سے دھمکی کو آگے بڑھائیں، کیونکہ جیل میں جانے کا وقت تو اب آپ کا ہے. میڈم یہ بتائیں کہ ایک وقت تھا کہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جتنے بھی لوٹے ہیں ان کو کوئی بھی جماعت نہیں لے گی، لیکن اب وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 12-13 اراکین ان کے ساتھ مسلم لیگ نون نے وعدے کیے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ بھی دیا جائے گا، پیپلز پارٹی نے بھی، JUI نے بھی. کیا یہ ٹھیک ہے جمہوریت کے لیے کہ لوٹے آتے جاتے رہیں اور اس طرح جو ہے حکومتیں، پھر آپ کو بھی مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو مقصد ہے، مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اس نالائق، نااہل، چور، مافیا اور قاتل سے پاکستان سے نجات دلوانی ہے، اور جو مقصد ہے اسی کے اوپر ساری اپوزیشن اکٹھے کام کر رہی ہے. باقی یہ کہ کون آتا ہے اور کون کدھر جاتا ہے یہ پاکستان کی عوام کے سامنے انشاءاللہ بہت جلد ووٹ والے دن نظر آ جائے گا. اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر کا خدشہ تو نہیں ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس اگر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے تو اسمبلی کا اجلاس آج بلانا چاہیے تھا. اور اب میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، خوف اور ڈر تو آج تقریر میں عیاں تھا، لیکن اگر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے تو کل سیشن کا اناؤنسمنٹ کریں اور بلائیں سیشن پارلیمان کا، تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل سکے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے.